الله على كل حال. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخانہ عالم کو وجود بخشا اور کروڑوں درود و سلام اس کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ پر، جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کر دیا. بے شمار دعائیں صحابہ کرام اولیاء الرحمن کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کا ڈالا، قربان کر دیا. معززین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساڑی ہدایت اور رہنمائی واسطے آسمان تو عظیم کتاب بھیجی. اس مالک کائنات نے اس کتاب دے اندر اے واضح کر دیتا ہے یقیناً شیطان تہاڈا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور شیطان نو دشمن ہی سمجھو. ایک کوئی مضمون قرآن مجید دے اندر ایک جگہ تے نہیں ہے، کوئی جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے مضمون بیان کیتا ہے کہ شیطان تو اڈا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نو دشمن سمجھو. اور اللہ تبارک و تعالی نے سانو شیطان تو بچن دے سارے طریقے دسے ہوئے ہیں. میں آج دے اس مختصر وقت دے اندر دسنا چاہنا ہوا کہ شیطان انسان تے کس طرح حملے کرتا ہے، انسان نو کس طرح ورگ لاندا ہے، انسان نو کس طرح گمراہ کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو گھر جو دسے ہوئے نے، جو طریقے دسے ہوئے نے بچن دے، او کی دسے ہوئے نے. صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام نو بنایا، ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دے جسم نو اسی طرح ہی رہن دیتا. روح ڈالن تو پہلے آدم علیہ السلام دا جسد پتلا بنایا پیا ہویا جنت دے اندر. ابلیس نو
اطلاع ملی، پتہ چلیا کہ زمین تے ایک ایسی مخلوق تیار کیتی جا رہی ہے کہ جو ساریاں مخلوقات دے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے تو بھی زیادہ مقام و مرتبہ دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، شیطان ابلیس آیا، سب تو پہلے اس نے جدوں سیدنا آدم علیہ السلام دے جسم مبارک نو دیکھیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یطیف بہی، انہوں چاروں طرفوں چکر لگایا، فینظر ما ہوا، تو وہ دیکھن لگ پیا کہ یہ کیسا بنیا ہے۔ فلما رآہ اجوفا، جدوں سیدنا آدم علیہ السلام دے وجود دا پوری طرح شیطان نے پہلی مرتبہ معائنہ کیتا، وہ کہہ اٹھیا اے تے اندروں کھوکھلا ہے، وچوں تے ویلا ہی ہے نا، لا یتمالکا، یہ ایسی مخلوق ہے انہیں تے اپنے آپ نو کنٹرول رکھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جدو میں اندر چے روح پھونک دیں انہوں سجدہ کرنا ہے، ابا اس نے انکار کرتا، کیا میں کوئی نہیں سجدہ کرنا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیتا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تے کافروں کیوں ہو گیا۔ اس مالک نے حکم دیتا فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو ذلیلہ جو شامل ہے، تو ذلیل ہے۔ شیطان اکڑ گیا، اللہ تبارک و تعالی نو سدھا ہو گیا، کہندا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے دے واسطے مالک تو مینوں دتکارے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سدھے راہ تے بہ جانا ہی، پھر میں آواں گا اندے تے حملہ کرنے واسطے، لَأَقْعُدَنَّ، ضرور بھی ضرور میں بہ جاواں گا تیری سدھی راہ تے، پھر میں آواں گا اندے تے حملہ کرنے واسطے، ان ایمانہم، ادھے سجیوں، ادھے کھبیوں، ادھے سامنیوں، ادھے پچھوں، میں ادھے تے حملے کر دے رہاں گا۔ تو دیکھے گا اندے جو اکثر ایسے ہونگے کہ جڑے شکر گزار کوئی نہیں ہونے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان دی اولاد جو اکثر شکر گزار کوئی نہیں ہونے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان، جو میرے بندے ہونگے انہاں تے تیرا زور کوئی نہیں ہو چلنا، میرے بندیاں تے تیرا زور کوئی نہیں چلنا۔ حدیث دے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر شیطان نے اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہی، بے عزت کا، اے اللہ مینو تیری عزت دی قسم، و جلال کا، مینو تیرے جلال کی قسم، لا ابرہو اغوی بنی آدمہ ما دامت ارواحہم فیہم، میں آدم دے بیٹیاں نو گمراہ کرتے ہی رہاں گا، ہمیشہ گمراہ کرتا رہاں گا، ادوں تک گمراہ کراں گا جدوں تک روحاں انہاں دیاں جسماں دے وچ رہن گیاں، میں انہاں نوں نہیں چھڑنا۔ اے دی خاطر، آدم دی خاطر تو مینوں دفع کر دیتا ہے، آدم دی خاطر تو مینوں دھتکار دیتا ہے، آدم دی خاطر تو مینوں پھٹکار دیتی ہے، آدم دی خاطر تو مینوں پھٹے منہ کہتے ہے، ان میرا تیرا مقابلہ ہوئے گا، میں انہوں نہیں ہو جان دینا۔
اینو تو جنت کر لیں، میں نہیں اینو جان دینا۔ بے عزت کا مالک تیری عزت دی قسم و جلالی کا اور تیرے جلال دی قسم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَبِعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، و جلالی اور میرے جلال کی قسم، لا ابرہو اغفرو مستغفرونی، میرے بندے جدوں ہی میں نے پکارن کے بخشش منگن واسطے میں تدوں ہی میں نے معاف کر دیاں گا۔ میرا بندہ جدوں ہی آئے گا، لکھ پاپ کما کے آ جائے، لکھ گناہ کر کے آئے گا، شیطانہ تو اپنی شیطنت وہاں دا رواں، وہاں دا رہنا، میں اپنے رحمانیت دکھا دا رہاں گا۔ تو اپنی صفت وہاں دا رہ، میں اپنی صفت وہاں دا رہاں گا۔ شیطان دا ساری زندگی انسان دے نال اے پیچا پیا ہویا ہے، انسان دے نال شیطان دا پیچا پیا ہویا ہے۔ وہ کہندہ ہے میں انہوں جنت نہیں جان دینا، اللہ کہندہ ہے میں اے جنت بنائی اپنے بندیاں واسطے ہیں، میں اپنے بندیاں نو جنت لے کے جانا، وہ کہندہ ہے میں جنت نہیں جان دینا۔ ساری زندگی انسان دی شیطان لگا رہندہ ہے، کدی اگیوں کدی پچھوں سجیوں کھبیوں ہر طرف انسان تے حملہ کرن واسطے تلیا کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ جدو انسان دی زندگی دا آخری سانس ہوندہ ہے، اس وقت پھر شیطان جدوں پتہ چل دے کہ اے بندہ ہون مرن لگتا ہے، تو شیطان اپنے شیطانہ نو بلا کے اڈی چوٹی دا پورا زور لگا دیندہ ہے کہ میں کیوں نہ کیوں اس بندے نو گمراہ کر دوں۔ شیطان دا آخری زوردار حملہ ہوندہ ہے اس وقت جدوں ادھروں آسمان تو فرشتے اتر رہے ہوندے نے، اور ادھروں شیطان اپنے شیطانہ نو لے کے اڈی چھوٹی دا زور لگا کے انسان نو آخری دم تک ان دی کوشش ہے میں نو گمراہ کر دیا۔ یہ سب تو مشکل ترین وقت ہوتا ہے، سب تو اوکھی گھاٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملہ دا انحصار تے خاتمیاتے ہیں۔ ایک انسان ساری زندگی نیکیاں کردہ رہا حتیٰ کہ جنت دے اندر داخل ہون تو صرف ایک گٹھ دا فاصلہ رہ گیا، کوئی ایسا بول بیٹھا یا ایسا عمل کر بیٹھا، ایسا موڑے گا سدھا دوزخ دے وچ چلا جائے گا۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کردہ رہا آخر تے کوئی ایسا بول بیٹھا جو اللہ نو پسند آ گیا، وہ سدھا جنت چ چلا جائے گا۔ عملہ تے مان کوئی نہیں ہے، اپنے عملہ تے مان کو نہیں، او دی رحمت اعتبار۔ اس وجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا کیتا کر دے سن، وہ دعا تسی بھی قاری صاحب کو یاد کرو اور پڑھ دے رہو، اللہم انی اعوذ بک من التردی، اے اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا من التردی کہ بلندی تو ڈگ کے میں مر جاواں، میرے نال ایہو جا کام نہ ہوئے، والحد میں دیوار دے تھلے آ جاواں، اے اللہ میں تیرے کو پناہ مانگنا، والغرہ کے میں ڈوب جاواں، یا اللہ بچا کے رکھیں اپنی پناہ دے اندر رکھیں، والحریق اور اے اللہ میں سڑ جاواں میں نو آگ لگ جائے، ایک کام نہ ہوئے اپنی حفاظت دے اندر رکھیں، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، مالک کتے اس طرح نہ ہوئے کہ میری موت دے وقت شیطان آ کے میں نو خبتی کر دے، میرے نال اس طرح نہ ہوئے۔ سب تو پیڑی گل اے ہے، سب تو بری بات اے ہے، سب تو وڈا حادثہ موت کا آ جانا نہیں ہے، سب تو وڈا حادثہ ہے کہ موت تو پہلے انسان دا ایمان چھن جائے، اے سب تو وڈا حادثہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي عِنْدَ الْمَوْتِ ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اے اللہ میں پناہ مانگنا کہ موت دے وقت شیطان آ کے میں نے چھو کے خبتی نہ کر دے۔ خبتی دا معنی کہ پاگل ہو جائے،
کہ میرے نال ایہو جا سلوک نہ ہوئے کہ ادھر موت دے لالے پیران تو میں پتہ ہی نہیں چلے کہ میں بول کیڑا بولی جا رہا ہوں. ایہو جی صورتحال نہ پیش ہے. انسان دا جو آخری عمل ہے، آخری قول ہے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ. بعض حدیثاں جاندہ عند موت ہی، اپنی موت دے وقت جس شخص نے پڑھیا نا لا الہ الا اللہ تے مر گیا تو سدھا نان سٹاپ جنت چلا جائے گا. اور کئی ایسے بھی نہیں کہ جڑے بیچارے بے ہوشی دی عالم چ ہوندے نے، آخری دفعہ آخری سانس دے لا الہ الا اللہ پڑھن دا موقع تے نہیں ملیا، او دے آخری عمل نو دیکھا جائے گا. او دا آخری عمل کی سی؟ او آخری عمل ایمان دی حالت وچ ہے سی یا بے ایمانی دی حالت وچ گزرے ہیں؟ اس عمل تے فیصلہ ہونا ہے. اس طرح سمجھو کہ موت دے وقت انسان کینچی دے سنگم دے اندر کھڑا ہوتا ہے. کینچی دو راستے ہونا، ایک راہ اینو جا رہا ہے تو ایک اینو جا رہا ہے، تو نکر تے اس چوک چ اس کینچی دے مڈ چ بندہ کھڑا ہوئے. موت دے وقت ہر انسان اتھے کھڑا ہوتا ہے. اس وقت ادھا آخری بول اس نو معیار بنایا جاندہ ہے یا ادھے آخری عمل نو سمجھا جاندہ ہے، اتھے فیصلہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیتا کردے سن اللہم انی اعوذ بک من التردی والحدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ موت دے وقت شیطان ٹھو کے منو خبتی کر دے، اس طرح میرے نال اے برا عمل نہ ہوئے، میں تیری حفاظت مانگنا. ساری زندگی شیطان پیچھے لگیا رہا، انہیں موت دے وقت انہیں اڈی چوٹی دا زور لگا دینا کہ اے بندے نو کھچ کے میں دوزخ چلے جاؤں. شیطان دے بڑے بڑے خوفناک قسم دے حملے نے، سب تو وڈے جو حملے نے انہاں جو ایک اہم ترین حملہ ہے کہ انسان نو شرک اور کفر دے اندر دھکیل دے. بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر تو بندہ شرک نہیں نہ کر سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ شرک کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، شرک کیڑی دی چال نالوں میں خفیہ طریقے نال توڑے عمل چاہ جاندہ ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں چلتا. کیڑی ٹور دی پئی ہوئی ان دی ٹور دا پتہ چلتا ہے نہیں نہ پتہ چلتا. تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیڑی دے چلن طرح ایک شرک دا عمل بندہ انہوں شرک سمجھدا ہی نہیں ہے، وہ کیتی جا رہے ہوندہ ہے. کام شرک دا ہو رہا ہے، بندہ انہوں ثواب سمجھی جا رہے ہوندہ ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے کہ مر گیا، او دیتے عملی سارے ضائع ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کردے سن اللہم انی اعوذ بکا نشرکا بکا وانا عالم ولا عالم. اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا کہ جان بوجھ کے شرک بیٹھا کر بواں یا منو پتہ ہی نہ چلے انجانے چے شرک کر بگا. صحابہ کرام دعا پڑھا کردے سن کہ یا اللہ شرک دے گناہ تو بچا دو. شیطان دا سب تو وڈا حملہ جو ہے نا وہ شرک کروانا ہے، بندے کو کفر کروائے. اللہ اکبر. جبکہ لوگوں نے اس چیز دی پرواہ ہی نہیں ہے. سب تو بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان دی حفاظت کرے. ایمان دی حفاظت کرنا بہت بڑا کام ہے. ایمان دی حفاظت کرنا. لوگاں دے ہاں کوئی ایمان وقت ہی نہیں رکھ دا، نعوذ باللہ. اور چاہ دی پیالی تے وک جانے والے ضمیر موجود نے. مٹھائی دا ایک ڈبہ لے کے کچہری دے اندر جھوٹی قسم کھان واسطے تیار نے. پٹھیاں دی ایک پنڈ بنن واسطے جھوٹی قسم چکا دیتے، جنیا مرضی چک لو قسمہ. ایمان دی کوئی ویلیو نہیں ہے نا لوگوں دے درمیان. یاد رکھو سب تو قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ. ایمان امانت انسان دے مومن دے دل دی گہرائی تے اترتی ہے. پھر دل دے وچ جو ایمان ہے وہ ایمان قرآن دی جو تعلیم ہے وہ انہوں پکا کر دی ہے، اور پھر جو سنت دی تعلیم ہے وہ انہوں اور مضبوط کر کے رکھ دی ہے. قرآن دل دی اندر قرآن ہے یا دل دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دی محبت ہے، قرآن تے عمل کرن نال ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے، سنت تے عمل کرن نال ایمان اور تگڑا ہو جاندہ ہے. جو شخص قرآن تے عمل کرنا کٹ جائے گا ان دا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور سنت تے عمل کرنا چھڑ دے گا ان دا ایمان اور کمزور ہو جائے گا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چور چوری جدوں کر رہے ہیں اس وقت او دا ایمان نکل کے اندے سر دے اوپر منڈلا رہے ہوندہ ہے. زانی زنا کر رہے ہوندہ ہے او دا ایمان نکل جاندہ ہے. ایمان قرآن اور سنت دی تعلیم دی برکت دی وجہ تو تگڑا ہو جاندہ ہے، قرآن اور سنت تو دور ہون دی وجہ تو ایمان کمزور ہو جاندہ ہے. ایمان دی حفاظت اور شیطان دا حملہ ایمان دے کہ بندے کو نو دا ایمان کھولیا جائے، انسان نو او دے ایمان تو جدا کرتا جائے. شیطان دا حربہ ہے کہ بندہ مومن نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000، میری امت دے وچوں 70,000 ایسے لوگ نے جو بغیر حساب کتاب جو جنت چلے جان گے. 70,000. دوسری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ پاک کے سجدے ٹیک پاؤں گا. اللہ پاک فرمائے گا 70,000 بغیر حساب تو کٹ لے میرے نبی، میں 70,000 کٹ لانگا. پھر میں کہاں گا امتی یا رب، اے اللہ میری امت. اللہ فرمائے گا میرے نبی اے جو 70,000 بخش دیتے گئے نے نا، انہا جو ہر بندہ اپنے نال 70,000 جوڑ لوے تو جنت چلے جا. ہر بندہ اپنے نال 70,000 گنڈ لگا. کتنے ہو گئے؟ 49,70,000 بندے. اللہ دے نبی فرما دے میں پھر سجدے پہ جاؤں گا امتی یا رب، امتی یا رب، امتی یا رب، اے میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت. پھر اللہ فرمائے گا اے میرے حبیب ہون تک جنہیں بخش دیتے گئے نے نا، انہا جو ہر بندہ اپنے نال 70,000 جوڑ لوے تو جنت چلے جا. کتنے ہو گئے؟ 4 ارب 49 کروڑ 70 لاکھ. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میں پھر سجدے پہ جاؤں گا. پھر کی ہوئے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالی ثلاث حصیات، اللہ تعالی 3 تھبے پڑے گا. ایک تھبہ پڑے گا، یاد رکھو حدیث دے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلتا یدیہ یمین، اللہ تعالیٰ دے 2 ہاتھ نے تے دوویں سجے ہاتھ نے. اللہ تعالیٰ دے 2 ہاتھ نے تے دوویں سجے ہاتھ نے. تے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ساڑھے ہتھاں ورگے ہاتھ نہیں ہیں، وہ اللہ نو پتہ ہے کہ ان دے ہاتھ کڈے کڈے بڑے نے. مطویات بیمینہ، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک ہاتھ تے 7 آسمان رکھ لے گا، دوسرے سجے ہاتھ تے 7 زمینہ رکھ لے گا. وہ مالک کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے. پورا میدان حشر سناٹے چپیا ہوئے گا، کسی پاسوں کوئی آواز نہیں آئے گی.
بالآخر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الملک القہار، آج اس غالب اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ پاک دے ہاتھ ایڈے ایڈے وڈے نے، ستے زمیناں ستے آسمان اس مالک دے دوواں ہتھاں تے آ جان گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پھر سجدے ڈیک پاواں گا، تو اللہ تبارک و تعالی ایک تھبا پڑے گا، تھبا پار کے میدان حشر چ اپنے مومن بندیاں دا تھبا پار کے رکھے گا، اے میرے پیغمبر اے بھی جنت چ لے جا، پھر تھبا پڑے گا اٹھا کے اے میرے نبی اے بھی جنت چ لے جا، پھر تیسرا تھبا پڑے گا، بک پڑے گا، فرمائے گا میرے حبیب سار اٹھا لو، جو منگو گے دیواں گے، اے بھی جنت چ لے جا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ دے نبی جی وہ جڑے اگے اگے فرنٹ تے آئے ہون گے جنہاں دے تھبے بھرے جان گے، 70 ہزار کر کے جڑے بغیر حساب کتاب تو بخشے جان گے، اے اللہ دے نبی جی انہاں دی صفت کی ہے، انہاں دی خوبی کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانیاں دسیاں، علامتاں دسیاں کہ او بندے انہاں دیاں صفتاں کی نے۔ ایک تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یکتوون، وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے، ڈمن دے نہیں ہوں گے۔ او زمانے چ ڈمن دا علاج بڑا سا، او ڈم کوئی بیماری ہوگی تے ڈم دے نہیں سی، داغ نہیں سی لگواندے، داغ نہیں لگواندے ہوں گے۔ ولا یتطیرون، بدشگونی نو منن والے نہیں سن۔ بدشگونی سمجھے دیو؟ اب پتہ نہیں اے جو لوگ کہندے نے اب پتہ نہیں کیڑا اج صبح پوریاں والا لبیا سی متھے لگا ہے، کام ہی نہیں کوئی سیدھا ہو رہا، اے بدشگونی ہے۔ سساں دیاں نے اے نکڑمی نو جدوں دی آئی ہے نا ساڈے گھر تے کام کوئی سیدھا ہوندا ہی نہیں ہے، میرے پتر نے جادو پاتا ہے، یہ جدوں دی آئی ادوں تے میں ہون لگے، اے بدشگونی ہے۔ پتہ نہیں آج کیڑا مل گیا ہے، آج این ہو رہا ہے، کام ہی بگڑیا جا رہا ہے، اے بدشگونی ہے۔ اے قائل مومن انہاں چیزاں دا قائل نہیں ہے گا، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دے نالو۔ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا یکتوون، نہ تے وہ ڈم دے ہون گے، ولا یتطیرون، نہ وہ بدشگونی دے قائل ہون گے، ولا یسترقون، وہ منتر بھی من دے نہیں ہون گے، اور تویز تاگا نہیں کر دے ہون گے۔ اور صحیح مسلم دے اندر چوتھی ایک حدیث ہے ان دے چاہے ولا یرقون، وہ دم ہی نہیں کروں گے۔ حالانکہ دم کرنا سنت و ثابت ہے، سنت و ثابت ہے، صحابہ کرام تو ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام آخری وقت سن، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کر دیا تھا، لیکن دم نہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے خود ہی دسیا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب تے توکل کرتے ہوں گے کہ جو کچھ ہوئے گا گھاٹا ہوئے وعدہ ہوئے، میں مراں میں جیواں میں بیمار ہواں، میرے نال جو کچھ بھی ہوندہ ہے ہوئے پیا، لیکن میرا توکل اس مالک تے ہے، انہیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، میرے نال جو کچھ ہوندہ ہے ہوئے پیا۔ جو بغیر حساب کتاب جو جنت والے لوگ ہوں گے نا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب تے بھروسے کر دے ہوں گے۔ یہ ہو جا تگڑا ایمان ہونا چاہیے، پولا پولا ایمان اللہ پاک نو پسند نہیں ہے، جدھر کسی نے لایا ادھر ہی لگ گیا۔ یہ تھے لوگاں دے ایمان کی ہے، وہ جا رہا سی جی وڈ اگے نا اتھے خون ڈلیا پیا سی، ہون لبو کوئی بندہ یہ کسی نے کی کیتا، وہ ساڑھے پٹھیاں تے ساڑھے کھیتا جنہوں اتھے آنڈے پیا سن، یہ پتہ نہیں یہ آنڈے کی بلا نے، یہ کدھروں آئے سی، یہ کسی نے کوئی وار کیتا ہے، اور فلانی آئی سی ساڑھے گھر ان دا پرشاواں پہ آگیا، ساڑھا بچہ بیمار ہو گیا، اوہ یاری دا دودھ نہیں دیتا تے ماج دے تھنا چو خون آنا شروع ہو گیا، اوہ اور پانی دا چھٹا پہ گیا،
اور ساڑھے گھر دے خون دے چھٹے وجدے نے اللہ دی قسم اے سب فراڈ جھوٹ شیطانی اعمال نے انہاں تے کوئی یقین نہ رکھو ایدی کوئی حقیقت نہیں اے ایمان نو کمزور کرنے دیا علامتاں نے وہ ایک ساتھی میرے کو لائے وہ کہنے لگا کہ میں رائے ونڈ تو جا رہا سا لاہور موٹر سائیکل اچانک سیدھا ہی میں نے خون دا ایڈا وڈا چھٹا وجہ میں سجے کھبے دیکھا تو کوئی نہ ایک ہی چکر میں کہ شیطان ہے اور کی ہے وہ یہ چھٹے شیطان مار دے وہ چھٹیاں چکی بھی ہے یار وہ چھٹیاں چکی بھی ہے ان دے جو کوئی حقیقت نہیں تو جی آکو نا وہ یہ چھٹا وج گیا ہے تو چھٹا وج گیا یہ ہونا اور دیکھا ساڑھی کٹی بیمار ہوئی پئی ساڑھی او شیطان نے نا کٹی نو بیمار کیتا ہے اور دیکھو ساڑھی ماجھ ڈیگ پئی اور دیکھو ساڑھا فلاں کام خراب ہو گیا اوے ہوئے فلانا بھی ڈیگ پیا اس جے صاحب نے نا اے سارے صاحب کتاب سارے ایمان نو کمزور اے پچھے شیطان بیٹھا ہوندہ ہے او ویندہ پیا او کھڑا ہوندہ ہے تلیاں تے او کھڑا ہوندہ ہے او کہندہ او دیکھا ہی او میں ایک پانی دا چھٹا سٹیا سینہ دے کار او ایک بی بی میرے کو لائی او کہنے لگے کاری صاحب ساڑھے کارنا وٹے بڑے واجہ دینے بزرگاں نوان دو بھئی بچو اگی اگی آجو آج جگہ ساری خالی پئی ہے آگے آگے آجو آجو برکت علی مجلس ہے آگے آجو باہر ٹھنڈ بڑی ہے آجو بابا جی اگے آجو وہ کہنے لگے ساڑھے گھر وٹے بڑے واج دینے میں کہ پھر تسی کی کیتا اے نا میں سانو پتہ ہے اے سانو پتہ ہے کہ وٹے کون مراندہ ہے اے سانو پتہ ہے میں کہ پھر تو جا کے اندہ سیر پاڑ تو جا کے اندہ سیر پاڑ تو آجے وہ وٹے جو پائے دیں اے شیطان وٹے مار دا ہے اے شیطان پانی دے چھٹے سوٹ دا ہے اے شیطان خون سوٹ دا ہے مرگیاں دے پنجے شیطان سوٹ دا ہے آنڈے شیطان رکھ دن دا ہے اے ساری شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے گا اندے چھے اگر تو تسی کہو نا کہ کچھ بھی نہیں ہے گا اوتے ٹھڈا مارو اس آنڈے نو توڑ دیو تو کچھ بھی نہیں ہے گا اگر اوہ یہ نو ہاتھ نہیں لانا یہ نو ہاتھ نہیں لانا یہ نو ہاتھ نہیں لانا او واقعی وہ گل پہ جائے گا وہ گل پہ جائے گا اور ساڑھے پینڈ دے اندر نا ایک دفعہ کار بچیاں پڑھ رہی ہیں سی دو بچیاں پڑھ رہی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ایک بچی نے نا الٹیاں سیدھیاں لکیرہ مار کے نا اس طرح تویز بنا کے نا وہ گوانڈیاں دے کار سوڑی تھا وہ تھے اونا دے گوم سائی بیٹھی سی وہ جب اٹھ کے چلی گی نا بی بی نے دیکھی وہ تویز پہ آ گئے وہ جسے لواری آئی سی وہ تویز پہ آ گئے وہ بڑے پائی نے ماشاءاللہ عالمی دین انہاں کو کہ اے تے دیکھو میاں جی دیکھو آ کی وہ تو بچیاں نے ڈر دے استاد جی یہ نا ساڑھے کو کام ہویا ہے تو تسی نو ڈرنا او باجی نے پتہ چلیا او کہنے لگے او باجی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہی کچھ نہیں انہوں نے کہا نا تو دے کاری صاحب تسی دیو میں جاواں گی فلانے پینڈ وہ تھے گئی انہوں نے بابا جی آپ ویکھو آ کی ہے انہوں نے کہا اے دے تو آڈی دلیج دے ویچ بھی بڑے یہ تو لیا ایک بکرا اگر بکرا نہیں تو ککڑ لیا تو لیا چینی لیا سوجی لیا میں دم کران گا تے اے او وہمہ چے ہو جی پہ گئی کار دا کباڑا ہوا ہے تے شیطان انہا گلنا تے حملے کر دے شیطان انسانوں وہمی بنا دے صحیح مسلم دی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا الرافن فسألہو ان شیئن جو بندہ کسی الراف دے کول آیا ان دے کولوں کچھ پوچھیا جو بندہ کسی الراف دے کول آیا ان دے کولوں کچھ پوچھیا لم تقبل صلاة 40 لیلہ 40 دن تک اللہ پاک انہیں تینا ناراض رہے گا اللہ پاک انہیں عبادت ہی قبول نہیں کرے گا نماز ہی قبول نہیں کرے گا تو گیا کی ہوتے کھے کھان گیا سا الراف دے کول پتہ ہے الراف کون ہے الراف کون ہے الراف دے ایک لفظ کی تجنہ کاہن ساڑھے معاشرے کاہن دا لفظ بھی غیر معروف ہے میں دستنا الراف کی الراف آتھ دیاں لکیران ویک کے
قسمت دا حال دسن والا الراف ہے، تارے ویکھ کے حساب کتاب لگانے والا الراف ہے، غیب دیاں خبراں دین والا الراف ہے، کتاباں کڈن والا الراف ہے، قسمتاں دے حال دسن والا الراف ہے، فالا نکالن والا الراف ہے، اور چوریاں دسن والا وہ بھی الراف ہے، اور ناخن تے تیل لگا کے بچے دے ناخن تے تیل بہا کے انہوں کہنا کہ چور کیڑا کیڑا آ رہا ہے، اے بھی الراف ہے، اور کتے منگوا کے کھرا تلاش کرنے والا چوری تک پہنچنے والا یہ الراف ہے۔ یہ الراف لوگ نے جو انسان دے ایمان دا بیڑا غرق کر کے رکھ رہے ہیں۔ تسی نہیں سمجھے دے اس بات نو؟ تو اڈے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیغام نہیں آیا، پیغام پہنچی ہے، پھر بھی تسی وہماں دے اندر پے ہوئے ہو، تو انہوں پتہ ہی نہیں تو اڈا ایمان کنا تگڑا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک دی ڈیمانڈ کڈی سی اور تسی کتھے ایمان نو رکھے ہیں؟ تو اڈے واسطے تو ایمان ربڑ ہے نا، جی میں مرضی انہوں کمزور کر لو۔ من اتا الرافن، جو کسی کاہن دے کول آیا، جو کسی خبرہ دین والے دے کول آیا، جو کسی الراف دے کول آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو دیتے انہا ناراض رہے گا کہ 40 دن دیو دی عبادت ہو دی نماز قبول نہیں ہے۔ تو اسی کی سمجھ رکھے ہیں وہم خواہ زندہ دے متعلق ہوئے، خواہ فوت شدہ دے متعلق ہوئے، باطل ہے، حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوکاں نو وہماں جو کڈے آسی، لوکاں دے وہم دے وچ پجنا بڑا آسان ہے۔ یہ تے میں کہ کاٹی تو تھلے لین والی گل، کاٹی چڑھنا اوکھا ہے، ایمان دیاں منزلاں طے کرنیاں اوکھیاں نے، لیکن اتوں کاٹی تو اترنا سوکھا ہے، وہماں دے اندر پینا سوکھا ہے، لیکن انہاں نو ختم کرنا بڑا اوکھا ہے۔ یہ وہم نے جڑے لوگاں نو وڑ جاندے ہیں، خواہ زندہ لوگاں دے متعلق وہم ہون وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، میرا رب میں نو ویندہ پہ ہے، میرے نفع نقصان دا مالک میرا اللہ ہے، اس نے ہی کرنا جو کچھ کرنا ہے، تو جا کے اپنا کام کر، میں نہیں مانتا۔ اگر میرا رب میں نو مارنا چاہے، دنیا دی کوئی طاقت میں نو زندگی نہیں دے سکتا۔ اگر میرا مالک میں نو زندہ رکھنا چاہے، دنیا دی کوئی طاقت میں نو موت نہیں دے سکتا۔ جیری رات قبر چ ہے وہ باہر نہیں، جیری باہر ہے وہ قبر چ نہیں ہے۔ میں انہاں آنڈیاں شانڈیاں نو کوئی نہیں ماندا، انہاں وہماں نو میں نہیں ماندا۔ اور فوت شدگان دے متعلق بھی کئی لوگ وہماں چ پہن، وہ جی بابا جی آ جان گے، روحاں آ جان گیاں، پتہ نہیں انہاں دے نال کی ہوئے گا تو کی نہیں ہوئے گا۔ یہ روحاں والا بھی بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے تھے میں کلیئر کر دوں۔ یاد رکھو مرن تو بعد کوئی کسی دی روح دنیا تے کوئی نہیں جان دیا، سیدھ کلیئر کٹ ننگی توتی گل کھری کھری، سب پیڑ دے چکر نے کہ روح آندیاں نے، بابا جی دی بھی روح آندی ہے، اممہ جی بھی آئی سے نہیں، اممہ جی تو خیر کاٹیاں آندیاں نے، بابے ہو رہی زیادہ تر آتا ہے۔ یہ سارے وہم نے، شیطان نے وہم پائے ہوئے نے۔ حقیقت کی ہے قرآن دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جدو انسان مرن لگ دے موت دے وقت اللہ دے فرشتے آ جان دینے اور نیک مومن دی روح نو کر دینے، اللہ دے ولی دی روح نو کر دینے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن، اے پرسکون روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل نکل اپنے رب دی طرف اس حالت کہ تو بھی خوش ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ تو جدو روح آسمان دے 7 دروازے دے واسطے کھول دیتے جاندے نے، جدو 7 آسمان کراس کر کے روح اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب پہنچ دی ہے،
اللہ دے عرش دے قریب پہنچ دی ہے. اللہ فرماندہ ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. روح کتے گئی؟ مومن دی روح ہے، مومن دی روح دی گل کر رہے ہیں. اور کافران دیا روحاں دے متعلق گمراہ نہیں کیتا جاندہ، مومنہ ولیاں شہیداں نیکوکاران دیا روحاں دے متعلق گمراہ کیتا جاندہ ہے. شیطان ایتھے کھڑا ہے، شیطان اس راہ دے کھڑا ہے، کہندہ ہے ایتھے ہی گمراہ کرنا ہے. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اللہ فرمانتا ہے اے پاک باز روح تو میرے بندیاں چا آ جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي میری جنت دے اندر آ جا، میری جنت دے اندر آ جا. قرآن میری جنت دے اندر آ. روح کتے گئی مومن دی؟ روح تے جنت دے اندر چلی گئی. اور سورہ یاسین بھی تسی پڑھ دیو. سورہ یاسین 22 سپارے جو شروع ہوں دیئے 23 سپارے چھے ختم ہوں دیئے نا، تے 22 سپارہ آخری صفحہ او ستنا پڑھو، اور 23 سپارہ جتے شروع ہو رہے نا او ستنا پڑھو ترجمے نال. بڑا دلچسپ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بیان کیتا ہے. ایک نیک بندہ سی اللہ تعالیٰ دا، کافرہ نے انہوں پھڑیا، انہوں ماریا، مار کے مفسرین لے دینے پخانے والی جگہ تے بیچارے دینا اندران باہر. اوہ اتھے نچ ٹپ رہا سن کہ اسی کامیاب ہو گیا، اسی جت گیا، واہ 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 واہ، اسی اس اللہ دے بندے نو مار دیتا ہے. تو او دی روح کتے گئی؟ قیل ادخل الجنہ، اسے کہہ دیا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. ولیاں دیاں روحاں، نیکاں دیاں روحاں، شہیدان دیاں روحاں کتے نے؟ جنت دے اندر. ایک کڈی وڈی گمرائی ہے یار، انصاف دی گل ہے کہ کہندے نے دنیا تے آندے نے شہباز کرے پرواز تے جانے حال دیران دلان دے. استغفر اللہ استغفر. اور کہندے نے فلاں بزرگ دی روح آئی، فلاں دی آئی، فلاں دی روح. وہ کوئی نہیں آدیاں، سب جھوٹ فراڈ، جھوٹے قصے، جھوٹے خواب، جھوٹے خیالات، جھوٹے وین. رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا یہ سب فراڈ ہے. کوئی شملے والا ہوئے، کوئی جبے والا ہوئے، کوئی کبے والا ہوئے، کوئی لمبی داڑھی والا ہوئے، کوئی لمبی پاک والا ہوئے، اگر او دا عقیدہ درست نہیں ہے تو دی کوئی حمیت نہیں، اس دی بات نو پاؤں تے ٹھوکر تے رکھا جائے. حقیقت ہی کوئی نہیں. کسی دی لمبی داڑھی یا بڑی پگڑی پگ دیکھ کے نہ سہم جایا کرو، پتہ نہیں ہے کی بلائے، لیکن عقیدے دا اگر وہ غلط ہے تو اسی انہوں کہہ سکتے ہو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے قیل ادخل الجنہ، جنت سے داخل ہو جا. جدوں اس اللہ دے نیک بندے دی روح جنت سے داخل ہوگی، قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. جدوں اس نیک بندے دی روح جنت سے داخل ہو گئی تو کہنے لگا یا لیتا قومی، کاش کہ میری قوم نو پتہ چل جائے میں کتھے پہنچا کھڑا ہوں. یا لیتا دا معنی ہے کاش. اے لفظ اوتھے بولیا جاندہ ہے کہ جتے انسان دی ایسی خواہش ہے جڑی پوری ہو ہی نہ سکتی ہوئے، اوتھے لفظ آندہ ہے. تو او شہید دی روح کتھے گئی؟ جنت دے اندر. اور او جنت سے داخل ہو کے جو الفاظ بولے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ سورہ یاسین دے اندر نقل کر چکے. یا لیتا قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم نو پتہ چل جائے بما غفر علی، کہ میرے رب نے تو میں نو بخش دیتا ہے، وجعلنی من المکرم، اور میں نو شامل کرتا ہے مکرمین. مکرمین دا معنی کی ہے؟ عزت دیے گئے، تکریم دیے گئے بندے. تکریم دیے گئے بندے پھر کتھے ہوئے؟ تکریم عزت دیے گئے بندے نیکوکار بندے کتھے ہے؟ جنت دے اندر. دنیا جتے نہیں ہے نا. ایک قرآن دا فیصلہ یار، انصاف والی بات ہے. اللہ دی قسمیں ایک قرآن دی طرف آؤ، اور میرے بھائیوں دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ. اپنے عقیدے نو درست کرو. شیطان دا حملہ عقیدے دے اتے ہے، عقیدے دے اتے شیطان دا حملہ ہے.
اور یہ گلاں پتہ کہ کدوں دیا شروع ہوئی نے. یہ ساڈا یہ علاقہ چونکہ ہندوستان کا ہی پرانا ہندوستان سی نا, ساڈے وڈے وڈیرے جڑے پہلے ہندو ہی سن نا, تو انہاں ہندوؤں دی اگے اسی اولاد پھر اگے چلے. اللہ تعالیٰ نے پھر اسلام نو پھیلایا, اشاعت دیتی, اسی لوگ مسلمان ہیں, ساڈے آباء و اجداد مسلمان, اتو اتے کر کے سارے ہندو ہی سن لوگ. او ہندوؤں دیاں عادتاں جڑیاں نے نا وہ یہ تک ساڈے خمیر دے وچوں نہیں جا رہی ہیں, وہ رواج نہیں ختم ہو رہا ہے. ہندوؤں دا ایک عقیدہ ہے آواگمن. اندے چ ہندوؤں دا یہ عقیدہ ہے کہ جڑے لوگ مر جاندے نے نا, اگر تے کوئی نیک بندہ ہے نا تے ان دی روح اچھی مخلوق دی شکل چاہے گی. اگر تے کوئی برا شخص ہے جنہیں گناہ کیتے سن تو ان دی روح کسی اور گندی مخلوق دی شکل چاہے گا. یہ ہندوؤں دا عقیدہ ہے آواگمن. پھر وہ کی کرتے کہندے سن, وہ تائیں انہاں دے گھر اگر کوئی کتا آیا نا, وہ کہندا نا 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 اینوں مارنا نہیں. کیوں نہیں مارنا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا دادا ہوئے جڑا مر گیا سی, تائیں تے اپنے گھر آیا نا. اگر بلی گھر آ گئی ہے نا, نا 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 اینوں نہیں کچھ کہنا, ہو سکتا ہے یہ اپنی پھپھی ہوئے جڑی مر گئی سی, تائیں تے اپنے گھر آئی سی, تائیں تے ادھر آ کے آندی ہے نا, اینوں دودھ دیو, اینوں اڈی پاؤ, اینوں بوٹی دیو, ان دی سیوا کرو, جانور ہے. انہاں دا جو جانوراں دا احترام ہے نا, وہ اس ویو چ ہے, اس نظریے چ ہے کہ یہ جنہیں روحاں نے نا انسان, وہ کہتے ہیں تے اسی ہیں نا, تو ساڈیاں جانا یہ بے زبان نے ہوں اس شکل چاہن, یہ مر جان گے انہاں دیاں روحاں پھر کسی اور شکل چاہن گے. وہ کہتے ہیں روحاں ہی بدل بدل کے آئیاں جا رہی ہیں. تو وہ کمزور عقیدے والے جڑے مسلمان سن نا, انہوں نے پوچھا بابا جی اپنیاں روحاں نہیں آدیاں, مسلیاں دیاں آدیاں نے تے اپنیاں نہیں آدیاں. چپ کر پترو, اپنیاں بھی آدیاں نے لیکن اپنیاں جمعرات نو آدیاں. کر لو گالیا. یہ اس تو بعد یہ سلسلہ چلیا نا کہ جمعرات نو روح آدیاں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور سمجھ آیا گل, سمجھ آئی. حق بات قرآن دی ہے. یہ شیطان نے پٹھے پاسے لایا ہے. کمزور عقیدے والے لوگ پٹھے پاسے لگے نے, تو گھبرا کے انہاں نال گل نہیں کرنی. گھبران دا فائدہ کوئی نہیں, پیار دے نال انہاں نوں قرآن دکھا دیو, صرف قرآن دیاں ایتاں دکھا دیو. بھئی قرآن تے دیکھو سانو ساڈے رب نے کی کیا ہے, تے آپاں یار کہڑے پاسے لگے ہیں. اخلاص دے نال. تھک گئے ہو؟ میرا خیال قاری صاحب آیا نہیں. چلو جنی دیر تک وہ پہنچ دے نہیں, بیان چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور لوکاں دا ایک ذہن ہے, وہ کہندے نے کہ سانو جی نا میٹھے میٹھے مسئلے دسو, میٹھے میں توحید ادھر نہ سانو لاؤ. کیوں؟ ہدایت نکل دی توحید چوں, اور جس بندے نے توحید دا نہیں پتہ ہے گا اندے تے پلے ہی ککھ نہیں ہے گا. کئی لوگ ایسے نے, وہ کوئی عالم دین ایک مسئلہ بیان کرتا ہے نا, تو وہ سن کے کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ تو پہلے بھی سنیا. توجہ نہیں ہے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. توحید دا مسئلہ جڑا پہلے 1000 دفعہ بھی سنیا ہوئے نا, ادب دا تقاضا ہے کہ انہوں پھر بھی پوری توجہ دے نال سنیا جائے, کیونکہ ساڈی نجات توحید دے نال ہی تو ہے. دیکھا سورہ قل هو اللہ احد بچپن تو لگے ہیں اسی پڑھتے پڑھتے, سورہ فاتحہ بچپن تو لگے ہیں, لیکن توحید دے مسائل دا خاص طور پر اہتمام دے نال اپنے علماء نو کیا کرو کہ حضرت صاحب سانو توحید دی راہ, کیونکہ اگر توحید کمزور ہوگی تو انسان تو گمراہ ہو جائے گا. تو آئیے میں اپنی بات نو مختصر کرنا, بات نو اگے بڑھانا. شیطان دے انسان تے حملے کیسے, شیطان دے انسان دے اتے حملے کیسے کیسے خوفناک ہوندے نے. انسان دی رگ رگ دے اندر شیطان چلا جاندہ ہے. اما جی سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف
تشریف فرما سن. اما جی انہوں ملاقات واسطے آئیاں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کچھ گلاں ہوندیاں رہیاں. جدوں اٹھ کے جان لگیاں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں گیٹ تک تینوں چھڈ کے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھڈن واسطے اگے ہوئے نا, دیکھیا 2 انصاری صحابی وہ ادھر پھر رہے سن. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے انصار صحابہ, اے جی عورت جا رہی ہے نا اے میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. تسی کتے اے نہ سمجھ لینا کہ ادھی رات دے وقت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ نہیں کیڑی عورت دے نال جا رہا ہے. پتہ نہیں اللہ دے نبی ادھی رات کس عورت دے نال جا رہے ہیں. اے بی بی میری بیوی ہے. وہ صحابہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر جی اسی نعوذ باللہ تواڈے متعلق یہو جا غلط خیال سوچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان دے خون دے اندر چلا جاندہ ہے, رگ رگ دے اندر شیطان چلا جاندہ ہے. شیطان رگ رگ دے اندر چلا جاندہ ہے. ہوائی ہے نا, ہوائی ہے نا. وہ حدیث دین چ لیاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ستا رہ جائے نا صبح دے وقت, نماز دا ٹائم گزر جائے, سورج نکل ہے وہ اجے تک ستا ہی ہے, تو شیطان آ کے ان دے کناں چ پیشاب کر جاندہ ہے. شیطان آ کے ان دے کناں چ پیشاب کر جاندہ ہے. ہن اگر کوئی بندہ کہے کہ لو جی میرے کناں چ تو پیشاب کوئی نہیں کیتا, دیکھا میں تو کچھ بھی نہیں ہے گا, کوئی نہیں پیشاب کیتا, ٹھیک نے سکے ہی نے. انہوں سمجھایا جائے شیطان ایک ہوائی مخلوق ہے, تو ان دا جڑا پیشاب ہے وہ بھی دی ہوا ہی ہے, ان دا پیشاب وہ بھی دی ہوا ہی ہے. شیطان انسان دے سانس دے ذریعے اندر داخل ہو جاتا ہے, اور جتھے جتھے خون چل دے نا خون دے ذرے ذرے تک شیطان پہنچ جاتا ہے. اور شیطان خون جاندہ ہے دماغ تے شیطان دماغ چ چلا جاندہ ہے. خون دل چ جاندہ ہے, دل چ چلا جاندہ ہے. جتھے جتھے خون چلدا ہے اوتھے اوتھے شیطان بھی پہنچ جاندہ ہے. پھر انسان دی سوچ جڑی ہے نا اس سوچ نو خراب کردا ہے شیطان. انسان دی سوچ خراب کردا ہے, انسان دا نظریہ خراب کردا ہے, انسان دا عقیدہ خراب کردا ہے. انسان کہندے نے اے تے سارے دا سارا شیطان ہے نا, اون دی ساریاں عادتیں شیطانی نے, کیونکہ اون دی رگ رگ دے اندر نس نس دے اندر شیطان وڑے ہے. حدیث دے اندر موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل دے اندر ایک خیال ایک اثر شیطان دا ہوندا ہے اور ایک اثر وہ فرشتے دا ہوندا ہے. انسان دے دل دے اندر ایک وقت دے اندر ایک اثر فرشتے دی طرف ہوندا ہے, ایک اثر شیطان دی طرف ہوندا ہے. ہن انسان نو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے کہ چل ہن بندیا تیری طرف میں نے اپنی کتاباں بھیجیاں, اپنے نبی بھیجے, وحی دے ذریعے تینوں دستا کہ میری چاہت کی ہے. ہن تیرے دل دے اندر شیطان دا بھی اثر آ گیا ہی تے میرے فرشتے دا بھی اثر آ گیا, ہن تو چل کدھر چلنا ہے. پھر فیصلہ بندہ کرتا ہے. ان دے اٹھن والے قدم پھر دوزخ دی راہ وال چلے جاندے نے یا پھر جنت دی راہ وال چلے جاندے. اگر تو انسان فرشتے دے اثر نو قبول کر لے گا تو جنت دی راہ دی طرف اٹھ جائے گا, او دے قدم اٹھن گے. اگر شیطان دے اثرات نو قبول کرے گا تو شیطان دی طرف نکل جائے گا. شیطان دا دوسرا سب تو بڑا جو حملہ ہے نا وہ انسان نو بے حیا بنانا ہے, انسان نو ننگا کرنا ہے, اور انسان دے دل دے اندر سوچ پیدا کرنا ہے کہ آ دیکھ موبائل دے اندر, آ دیکھ آ فیس بک کھول, اے پھر اے دیکھ ادھر دیکھ, آ کی وہ اگلا دیکھ ٹچ کر اگاں وہ لو جو پتہ نہیں کی کچھ دوزخ بلایا گیا. وہ ویندے 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 کدے دے کتے نکل گیا.
اور شیطان کہتا دیکھ کی کچھ بنیا وے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے، موبائل ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے۔ یاد رکھو شیطان دا سب تو بڑا ایک حملہ یہ بھی ہے کہ انسان نو بے حیا بنا دیتا جائے۔ شیطان نو پتا سی سب تو پہلے آدم علیہ السلام تے جو شیطان نے وار چلایا سی او دے نتیجے چ کی ہویا سی کہ سیدنا آدم اور سیدہ حوا دے کپڑے اتر گیا سن، کپڑے اتر گیا سن، ستر ننگا ہو گیا۔ اے شیطان دا سب تو پہلا حملہ ہے، اور شیطان اس طرف لے کے آندا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا اے میرے پیغمبر کہہ دے، قل اے پیغمبر کہہ دے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ فحاشی عریانی بے حیائی خواہ ظاہری ہوئے خواہ خفیہ ہوئے میرے رب نے حرام قرار دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کئی لوگ، توجہ بھئی، قیامت والے دن کئی لوگ آن گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے، اونا دیاں نیکیاں تہامہ دے پہاڑا دے برابر ہون گیاں۔ یہ حجاز عرب یمن اور تو ساحل سمندر دی طرف دا سارا علاقہ تہامہ کہا جاتا ہے، اس علاقے اونچے اونچے پہاڑ نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح تہامہ دے علاقے دے پہاڑ نہ اونچیاں اونچیاں چوٹیاں، تو قیامت والے دن کئی لوگ آن گے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے اور اونا دیاں نیکیاں پہاڑاں طرح اونچیاں ہون گیاں، بیزاں چمکدیاں ہویاں ہون گیاں، اور جدوں او لوگ آن گے اونا دیاں نیکیاں آن گیاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا منصورہ اونا دی توڑ اڑا کے رکھ دے گا، پہاڑا جیسیاں نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ دے پیغمبر جی کس وجہ تو نیکیاں ضائع ہو جان گیاں، کیوں، وہ کون لوگ ہون گے سانو دسو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جڑے لوگ ہون گے نا اونا دے جلداں اونا دے جسم تو اڈے جیسے ہی ہون گے، وہ تو اڈے جیسے ہی وہ انسان ہون گے۔ وَيَأْخُذُونَ من اللیل کما تاخذون، اور جس طرح تسی رات نو تہجد پڑھ دیو وہ بھی تہجد پڑھ دیو گے، لیکن فرق یہ ہے کہ جدوں کلے ہوندے سن نا اللہ تعالیٰ دے حرام کیتے ہوئے عملاں نو وہ حلال کر کے جائز کر کے مزے اڑاندے سن، جدوں کلے بیٹھے ہوندے سن اس وقت انہوں نے شرم نہیں سی آندی۔ یہ پتر پتہ لگتا ہے کہ جدوں کلے بیٹھے ہو نا کمرے چ کوئی بھی نہ ہوئے، ہاتھ چ ریموٹ کنٹرول ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ چینل کیڑا چل رہا ہے، اس وقت اکھاں کھول جائیں، اس وقت اپنے ایمان نو تولنا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرا ایمان کنا کوئی۔ باہر تے نماز پڑھتے سارے لوگ ویکھ لیندے نے نا کہ بندہ نماز پڑھن گیا، وضو کر رہا ہے، روزہ رکھیا، لیکن بند کمرے دے اندر تنہائی دے اندر جدوں ہاتھ وچ موبائل ہوئے اس وقت پتہ چلتا ہے فیس بک تے کی کچھ ویکھیا جا رہا ہے، یوٹیوب تے کی کچھ ویکھیا جا رہا ہے۔ بس او منظر ذہن چ لیاؤ تے اپنے ایمان نو تول لو کہ ساڈا ایمان کنا ہو۔ پھر کہندے نے ساڈیاں دعاواں اللہ قبول نہیں کردا، ساڈیاں دعاواں اللہ قبول نہیں کردا، اللہ ساڈی سندا نہیں ہے۔ ساڈے عمل تے دیکھو یار، اسی باہر نمازاں پڑھنے ہیں تنہائی دے اندر ساڈے عمل ہے، جب کلے بنے اس وقت کی مانگدا ہے؟ ساڈا جہاد کتے ہے؟ اسی تے میدان جنگ چ شہید ہون تو اسی تے رہ، اسی تے اپنے نفس دے نال شہید جہاد نہیں کر سکتے۔ اے شیطان دیاں راواں نے، شیطان وسوسے پاندا ہے، شیطان دلاں دے اندر گلاں پاندا ہے کہ اے گناہ کر، آ دیکھ، شیطان نے خوبصورت کر دتیاں نے ساریاں چیزاں۔ امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک مثال دیتی، سلف تو منقول ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین اللہ دے نیک بندے انہوں نے اپنے شاگرد نو کیا بیٹا دس اگر شیطان اپنے اصل حالت تیرے سامنے آ جاوے تینوں گمراہ کرن دی کوشش کرے تو کی کریں گا؟ انہوں نے کہا میں ایسی تیسی ان دی پھیر دیاں گا،
انہیں کہا کملا ہے وہ شیطان ہے اور میں یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا. انہیں کہا اچھا اس طرح تینوں گل نہیں سمجھا رہی, تو مینوں یہ دس کہ تو کسی راستے تے جا رہا ہوئے تو اتھے بکریاں چر رہی ہوں, بکریاں دا راکھی ایک کتا بیٹھا ہوئے اور رات بیٹھا ہوئے اور وہ تیرے وال ویکھ کے کورے تے تو کی کریں گا, وہ تینوں لنگن نہ دے. انہوں نے کہا میں کتے نو ڈنڈا ماراں گا. انہوں نے کہا کی ہو گیا ہے, تو انسان ہے وہ کتا ہے. انہوں نے میں ڈنڈا ماراں گا. انہوں نے کہا کتے نے تینوں ڈنڈا ہلن نہیں ہو دینا. انہوں نے کہا میں وٹا ماراں گا. انہوں نے کہا پتر میں تے گل بڑی لمبی ہو جائے گی, نقصان کو راوے انہوں نے تیری ٹنگا چیر کے رکھ دینی آئی. تو استاد جی تے پھر کی ہونا چاہیے؟ استاد جی نے کیا وہ دا مالک بھی تے پیچھے بیٹھا ہے نا, وہ دینا رابطہ کا. انہوں نے کہا پا جی آ کتے نو پیچھے ہٹانا میں لنگنا ہے. تو جدو انہیں پیچھے ہٹایا نا کتے نو تو سلامتی نہ لنگ جائے. یہی مثال ہے کہ جدوں شیطان تنگ کر رہے ہوئے نا, وسوسے دل چ پیدا کر رہے ہوئے, برائیاں دے خیالات ہوں, تو شیطان دے مالک دے نال رابطہ کرو. اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان. یا اللہ میں پناہ مانگنا مردود تو میری جان چھڑا. یہ بہت برا ساتھی ہے, بہت برا ساتھی ہے, انسان چھڑن والا نہیں ہے. یا اللہ اندے تو مینوں محفوظ فرما. او مالک نہ رابطہ کر, او مالک پھر تہاڈی مدد کرے گا. انہیں شیطان کو دفع کرنا, بچانا اس اللہ نے ہے. اور یاد رکھو جنوں اللہ بچائے تو وہی بچدا ہے, جنوں اللہ نہ بچائے وہ بچدا کوئی نہیں. جائے وڈیاں وڈیاں تریاں والے تے بڑے بڑے پتہ نہیں کی کچھ سارے دے سارے لنگے جاندے نے, ٹپے جاندے نے. یہ بھیت تے قیامت والے دن کھلن گے نا, کیڑا بندہ کنا کو نیک سی. یہ ساری گلاں قیامت والے دن کھلن گے. آجو مالک دے نال رابطہ کی. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو نماز دے اندر ہو نا, شیطان ایک صحابی نے آکے کیا اللہ دے نبی میں نماز چوننا, میں نے خیال ہی بڑے آئی. جد آپ نے فرمایا شیطان دی طرف ہونے. جدو خیال آئے نماز دے اندر تو جتھے بھی ہوئے نا تو اپنے دل تے اعوذ باللہ پڑھ کے نا 3 دفعہ تھو تھو کر دے, شیطان دفع ہو جائے گا. 3 دفعہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خواب ہوندا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں, ایک خواب ہوندا ہے شیطان دی طرفوں. شیطان دے خواباں تے توجہ نہ دیو. اگر ستیاں ستیاں شیطان دی طرفوں کوئی ڈراؤنا خواب آئے تو پھر بھی اپنے دل تے 3 دفعہ اعوذ باللہ پڑھ کے تھو تھو کر دیو, شیطان رفع ہو جائے گا. اس مالک نہ رابطہ کرو, کنیکٹ کرو. اس مالک نے شیطان نو دفع کرنا ہے. آخری گلنا ذکر کر کے اپنے بیانوں میں مکمل کر رہا ہوں. اس مالک نے شیطان تو بچانا ہے, ورنہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی کی. اے اللہ نیکی کرن دی توفیق تو گناہ تو بچن دی ہمت. نیکی کرن دی توفیق تو گناہ تو بچن دی ہمت میرے اللہ تیرے ہاتھ وچ ہے. تو بچانا ہے تو میں بچنا ہے, تو نیکی کروانی تو میں کرنی ہے. اے اللہ میں کلہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ مالک دی توفیق ہوئے گی تو میں کوئی نیکی کراں گا, ورنہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی تے بیٹھے سی. ابن ماجہ چی حدیث ہے, ایک صحابی کہندے نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے بیٹھا سا. اور ڈاچی نو نا ٹھڈا آ گیا, اونٹنی نو ٹھڈا آ گیا, ٹھوکر آ گیا. میں آکیا تائس شیطان, شیطان دا ستیہ ناس. انہیں اللہ دے پیغمبر دی ڈاچی نو ٹھڈا دوائیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کی جا رہے ہیں؟ شیطان نو گانا کٹی جا رہے ہیں, شیطان نو برا بلا کی جا رہے ہیں. انہیں کہا اللہ دے نبی جی انہیں تو اڑی ڈاچی نو شیطان نے ٹھڈے دوائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو شیطان نو برا بلا کیا ہے نا, تو شیطان نو میں دیکھیا او کی کہندہ ہے بے قوتی میری طاقت دے نال ہوئے
میری طاقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کوٹھے جڑا وڈا پھول کے ہو گیا تو شیطان نو برا بلا کیا وہ اور چوڑا ہو گیا. ہاں بے قوتی میری طاقت ہے میری طاقت. آپ نے فرمایا اگر تو اس موقع تے پڑھ دینا بسم اللہ تے شیطان نے ذلیل ہو کے مکھی طرح ہو جانا. شیطان دا وجود وڈا ہو جاتا بڑا وڈا ہو جاتا اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے. جدوں شیطان خوش ہوتا ہے نا بڑا پھول کے پہاڑ طرح ہو جاتا. جدوں شیطان ذلیل ہوتا ہے نا مکھی طرح رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں شیطان نو اگر ڈائریکٹ اس طرح دے لفظ کہہ جان گے نا تو شیطان دیکھا نہیں کوئی بچہ کسی بابے نو تنگ کرے بابا جی نو تو وہ اگوں دو تین گالاں سنائے نا بچے نو وہ بچے اور چوڑے ہوندے نے خوش ہوندے نے وہ پھر شرارت کر دیں اور بچہ بابا پھر گالاں کردا ہے وہ بچے اور خوش ہوندے نے. وہ کیوں خوش ہوندے؟ وہ شیطان ہے. وہ شیطان ایک کام کر رہا ہے انہوں دے دماغ دے اندر ذہن دے اندر شیطان دا اثر ہے. تو شیطان نو برا بلا نہ کہو. تسی پڑھو اعوذ باللہ تسی پڑھو بسم اللہ تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی شیطان نال نپڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے حضور جو ہے اللہ سانو سارے نو شیطان دے شر تو محفوظ فرمانا اور آخری ساڑی زندگی دا آخری عمل وہ قرآن و سنت دے مطابق ہوئے اور شیطان دے شر تو سانو محفوظ فرمانا ایمان والی موت عطا کرنا وما توفیقی الا باللہ سبحان ربک.